بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج وہی جا رہا ہے 182، خلافت عرض کا مسئلہ، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ معارف قرآن جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج 182 اور آج کا دوسرا ویلاگ ہے خلافت عرض کا مسئلہ، یہ ہیڈنگ ہے ہمارا۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہوا: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہو گا عرش بری پر۔ اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ ان الحکم الا للہ اور لہو ملک السماوات والارض الا لہ الخلق والامر وغیرہ۔ زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو بے اذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ و نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے پوری امت کا اجمالی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز نہیں، نبوت کسبی چیز نہیں، کسبی یعنی کام کرنا، کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی سعی و عمل سے حاصل کرے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، جن کو اپنا نبی و رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرما دیں۔ یہ خلیفہ اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت دنیابت خلافت و نیابت، یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی خاندان یعنی ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیات یہ تھی کہ آپ سے قبل انبیاء خاص قوموں یا ملکوں کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے، ان کا حلقہ حکومت تو اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں اگلا حصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا حضور اکرم زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ ہیں، آپ کی خصوصیات، یہ ہم بیان کریں گے، مگر وہ ویلاگ نمبر ہوگا 3۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دوا دیے سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے رسل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل۔